اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ القدر، قدر کے معنی ہے قدر و قیمت، اہمیت، اور دوسرا معنی اس کا ہے تقدیر، قسمت۔ اس سورت کو سورۃ القدر نام دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ رات بہت قیمتی رات ہے، بڑی قدر و قیمت والی رات ہے جس کا تذکرہ اس سورت میں ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رات میں تقدیریں، قسمت لکھی جاتی ہیں، سالانہ تقدیر، تو اس لیے بھی اس سورت کو سورۃ القدر کہتے ہیں۔ عربی میں قدر قسمت کو کہتے ہیں، تقدیر کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے جو رمضان میں ہوتی ہے، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے شب قدر میں۔ کس کو؟ پس منظر ہے قرآن کا۔ اس سے پہلے والی سورت سورۃ العلق ہے، یعنی وہ سورت جس کی شروعات کی 5 آیتیں سب سے پہلے اتری تھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی۔ تو ترتیب سے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن کا انٹروڈکشن دیا اور قرآن کی ابتدائی 5 آیتیں جو پہلے نازل ہوئی تھیں اس کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد آٹومیٹک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نازل کس نے کیا؟ تو جیسے لگتا ہے اللہ نے اسی کا جواب دیا، انا انزلناہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، فرشتے اور خاص طور سے جبریل علیہ السلام اس رات میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں، من کل امر، ہر معاملے کو، سلام، سلامتی والی ہے یہ رات۔ یا تو دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے جب تک کہ فجر نہ طلوع ہو جائے، یعنی طلوع فجر تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان کی ہے، اور کئی پوائنٹ میں اللہ نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ دراصل جو لوگ 15ویں شعبان کی رات کو جشن کے طور پہ مناتے ہیں، جس کو شب برات کہتے ہیں، دراصل جو شیعوں کا ایک تہوار ہے اس کا سنیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس رات کی خواہ مخواہ فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو زبردستی وہاں لے جا کر فیٹ کرتے ہیں۔ قرآن کی دوسری جگہ ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں نے قرآن کو اتارا ہے۔ اب وہاں پر شب قدر تو نہیں کہا گیا، مبارک رات، برکت والی رات۔ تو یہ شب برات میں چراغاں کرنے والی قوم کہتی ہے مبارک رات یہی 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات، جبکہ یہ بالکل غلط۔ وہ جو مبارک رات ہے یہ وہی رات ہے جس کو اللہ نے یہاں پر لیلۃ القدر کہا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے آگے کا ٹکڑا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس مبارک رات میں ہر حکمت بھرا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی لیلۃ القدر، شب قدر کو لیلۃ القدر کہا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ اس میں قسمت فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح کر دیا کہ اس میں ہر حکمت بڑا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ جو وہ مبارک رات ہے وہی شب قدر ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو زبردستی فضیلت دینے کے لیے، اہمیت دینے کے لیے، تاکہ اپنی بدعت کو آسانی سے ایک مبارک اور برکت والی رات میں کر سکیں، شب قدر کو زبردستی اس پہ فٹ کر دیا ہے، جو کہ بات غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں پختہ اسی آیت میں دی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس مبارک رات میں قرآن نازل ہوا، 15ویں شعبان کو قرآن اس رات میں نہیں نازل ہوا۔
اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے۔ دلیل نمبر 2، اس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات میں تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لیلۃ القدر سے مراد جو ہے وہ رمضان والی شب قدر ہوتی ہے، اور 15ویں شعبان کی رات جن لوگوں نے مراد لینے کی کوشش کی ہے وہ مراد غلط ہے۔ دلیل نمبر 1 اس رات کی فضیلت کی کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور دوسری دلیل یہ ہے اس رات کی فضیلت کی، اسی آیت میں اللہ نے یہ نہیں بیان کیا کہ قرآن کو یکبارگی کتاب کی شکل میں جیسے یہود و نصارہ کو ان کی دھارمک کتاب دی گئی، ایسا نہیں دیا گیا کہ لکھا ہوا تورات لکھا ہوا پورا کا پورا ایک ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا کا پورا لکھا ہوا ایک بار دے دیا گیا، لیکن مسلمانوں کو ایسا نہیں کیا گیا۔ لوح محفوظ میں جو اللہ رب العالمین کے ہی علم میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی فرشتے تک کو نہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسمان دنیا پر بیت العزہ میں یکبارگی اتارا، اور وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام پورے 23 سال کے اندر تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا لاتے گئے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو قرآن 2 طرح سے نازل ہوا، ایک یہ کہ لوح محفوظ سے یکبارگی بیت العزہ آسمان دنیا پہ نازل ہوا، اور وہ کون سی رات تھی؟ وہ یہی شب قدر تھی، جس کو اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں، مطلب یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ اور قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کیسے نازل ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، جیسے ضرورت پڑتی رہی۔ سب سے پہلے 5 آیت اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر اس کے بعد نازل ہوئیں، اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئیں، تو کبھی کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 10 آیت، کبھی مکمل سورت نازل ہوئی، ایسے ایسے کر کے پورے 23 سال لگ گئے پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس رات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا ہم نے نازل فرمایا، قرآن اس میں نازل ہوا۔ یہ اہمیت کی بات تو تھی کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا، دوسری اہمیت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ تیسری بات وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ قرآن میں آپ دیکھیں گے یہ والا اسلوب کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، یہ والا اسلوب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے، خصوصاً قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وما ادراک یہ عربی کا وہ اسلوب ہے کہ سامنے والے کو پکڑ کے جھنجھوڑ دے، اور بتانے والا کہہ رہا تمہیں کیا معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، سنو میں کیا بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کیا، اس کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت تم کیا جانو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں سے فرما رہا ہے تمہیں کیا معلوم یہ کون سی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے۔ تو یہ اسلوب ہی بتا رہا ہے کہ اس رات کی اللہ کی نگاہ میں بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب یہ اس کی اہمیت کی چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شب قدر جو ہے یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اسلام میں ایسا رکھا گیا ہے کہ کچھ جگہیں اور کچھ اوقات زیادہ مقدس ہیں، زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اسلام میں خصوصاً ہم لوگ انہی جگہوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا انہی اوقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جگہوں کے متعلق اگر آپ بات کریں کہ کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام، 1 وقت کی نماز دوسری مساجد کے مقابلے میں 1 لاکھ نماز کے برابر ہے۔ مسجد نبوی جو مدینے میں موجود ہے 1 وقت کی نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس فلسطین کے اندر جو موجود ہے وہاں پر 500 وقت کی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے یہ تینوں جگہیں جگہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے، اس کو موراب مانتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی اور جگہ کا نام لے کہ فلاں مزار پہ، فلاں درگاہ پہ، فلاں شریف میں اگر جائیں گے تو وہاں یہ ثواب ملے گا، تو یہ سب بکواس بات ہے، اس کے پیچھے قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ خانہ کعبہ، مسجد نبوی، بیت المقدس یہ ہم لوگ مانتے ہیں کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، دنیا میں ان 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی اور مسجد ہے ہی نہیں کہ جہاں آپ نیت کر کے سفر کر کے جائیں کہ چلے آج وہاں اس مسجد میں ہم آج چل رہے ہیں، وہاں پر ہم نماز پڑھیں گے۔
آپ اس شہر میں پہنچ گئے تو اس مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آپ سوچیں کہ ہم دلی جا رہے ہیں صرف جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اسلام کے نظریے سے غلط ہے کہ آپ دلی جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں سے سفر کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تشد الرحال، سفر نہیں کیا جا سکتا، یعنی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا الا الی ثلاثۃ مساجد، مگر یہ کہ 3 مسجدوں کی طرف. اور وہ 3 مسجدیں کون ہیں؟ مسجد حرام خانہ کعبہ، مسجد نبوی مدینہ میں، اور بیت المقدس. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مسجد کو بھی اہمیت نہیں دی ہے. اب مزاروں کی کیا حیثیت ہے ہم اور آپ خود ہی سمجھ لیں. جب مسجدوں کو ان کے علاوہ دوسری مسجدوں کو اہمیت نہیں دی گئی کہ اس کے لیے باقاعدہ آپ سفر کر کے جاؤ، پھر مزاروں کی اور پھر بدعت کی جگہوں کی اس کی اجازت اسلام میں کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ آج لوگ جاتے ہیں کہ جیسے غیر مسلم دھام میں جاتے ہیں، ویسے مسلمان لوگ مزاروں پہ جا رہے ہیں، جس کی شریعت سے کوئی دلیل موجود نہیں. اللہ نے فضیلت بتائی اس رات کی کہ یہ رات 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے. تو یہ اوقات میں ایک ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ رات تو بہت ساری آئے گی، لیکن ایک رات سال میں ایسی ہے کہ اس رات کی عبادت کو اگر کوئی آدمی پالے تو گویا کہ اس نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کر لیا ہے. اس لیے اسلاف کہا کرتے تھے کہ وہ 1000 مہینے، مثلا دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ کیسے 1000 مہینے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اگر 2024 میں جو رمضان پڑا کسی نے شب قدر پالی، عبادت کر لیا، تو 1000 مہینے تقریباً 83 سال سے کچھ زیادہ بنتا ہے. ایک آدمی کی عمر ہی 60-70 سال ہوتی ہے. اب ہر سال تو شب قدر آ رہی ہے، تو ان 1000 مہینوں میں بھی کئی بار شب قدر آئے گی. تو علماء نے بیان کیا وہ 1000 مہینے جس میں شب قدر وہ آدمی نہ پایا ہو، اس کی اہمیت نہ دی ہو، اس سے بہتر ہے اگر ان 1000 مہینوں میں شب قدر ہر سال اس کو پھر مل رہی ہے، تو پھر کتنا اس کو ثواب ملے گا اندازہ نہیں کر سکتے، آپ گن ہی نہیں سکتے. کیونکہ ایک رات اگر مل گئی شب قدر کی تو 1000 مہینوں کے برابر نہیں. آج بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 1000 مہینوں کے برابر. اللہ نے برابر کی بات نہیں کی ہے. خیرم مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، برابر بھی نہیں اللہ نے کہا، اس سے بہتر کہا. اور آنے والے سال میں پھر سے اگر شب قدر مل گئی، پھر 1000 مہینے، پھر سے مل گئی، پھر 1000 مہینے، پھر سے مل گئی. ایسے اگر آدمی جب سے بالغ ہوا ہے، رمضان کا اہتمام کر رہا ہے اور تراویح کا اہتمام کر رہا ہے، شب قدر میں اہتمام کر رہا ہے، اور اس کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ رات ملتی گئی، تو وہ 60 سالہ زندگی میں کتنی عبادتوں کا ثواب پا جائے گا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص فضل و کرم ہے اس امت پر کہ رب العالمین نے اس امت کی عمر تو 60 سے 70 سال کے درمیان عموماً رکھی ہے، لیکن اللہ نے ایسے ایسے موقع دے رکھے ہیں کہ انسان چاہے تو کم وقت میں خوب نیکیاں کما سکے. انہی میں سے ایک یہ ہے قرآن کریم دیا، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی مل رہی ہے. مسجد نبوی میں عبادت کرنے چلے جائیں، ایک وقت میں آپ کو 1000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. مکہ چلے جائیں، مسجد حرام میں ایک وقت میں 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے. تو کم وقت میں انسان کو زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے اس امت کے ساتھ. ورنہ پہلے کے انبیاء کی عمریں دیکھیے، ان لوگوں کی عمر زیادہ ہے، کسی کی 250 سال، کسی کی 300 سال، کسی کی 600 سال. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ 950 سال تو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے. اور ظاہر سی بات ہے ہر نبی تقریباً 40 سال کی عمر میں نبی بنا ہے. معلوم ہوتا اندازے کے مطابق کہ نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی. اب ہم لوگوں میں کسی کی عمر اپنے نبی سے لے کر آج تک کی ہسٹری دیکھتے ہیں، 1400-1500 سال میں 1000 سال کسی کی عمر نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس طرح کے موقع دے رکھے ہیں کہ اس امت کے لوگ کم وقت میں کم عمر میں زیادہ سے زیادہ ثواب پائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس روئے زمین کی آخری امت ہم لوگ ہیں، لیکن حساب ہمارا پہلے ہوگا. آخری امت ہم ہیں، لیکن جنت کا دروازہ ہم سے کھولا جائے گا. تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، یہ 5ویں فضیلت ہے اس رات کی. اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، سارے فرشتے اترتے ہیں. والروح خصوصاً جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. اس آیت میں بلاغت کا ایک قاعدہ استعمال ہوا، ذکر الخاص بعد العام. اللہ نے جب کہہ دیا کہ فرشتے اترتے ہیں تو بھائی جبریل علیہ السلام بھی ایک فرشتے ہیں، اس میں ان کی بھی گنتی ہو گئی. لیکن الگ سے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی اہمیت و فضیلت بتا رہا، دوسرا یہ اللہ رب العالمین اس رات کی اہمیت بتلا رہا کہ دیکھو اس میں عام فرشتے تو اترتے ہی ہیں، اس میں جبرائیل علیہ السلام خاص طور سے اتر رہے ہیں. تو اس میں خود جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت ہے اور اس رات کی بھی فضیلت ہے کہ اس میں فرشتے اتر رہے ہیں.
بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اور وہ فرشتے اتر رہے ہیں اپنے رب کی اجازت سے۔ یہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ایک بہت بڑے عقیدے کی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے